میں نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی بانجی سے کروائی۔ شادی کی پہلی رات ہی بیٹے نے طلاق دے دی۔ میں نے دوسرے بیٹے سے شادی کروائی، اس نے بھی 1 گھنٹے بعد طلاق دے دی۔ پھر تیسرے بیٹے کی شادی کروائی اور خود دلہن کا لباس پہن کر کمرے میں گئی۔ اندر جو دیکھا میری جان نکل گئی۔ یہ سب جائیداد کی بہت بڑی سازش تھی۔ آخر میں کون جیل گیا اور کون بچا؟ میرا نام سائمہ ہے اور میں لاہور میں رہتی ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میری شادی ایک شریف اور مالدار گھرانے میں ہوئی۔ اللہ نے ہمیں 5 بیٹوں سے نوازا، لیکن کوئی بیٹی نصیب میں نہیں تھی۔ مجھے دل سے بیٹی کی تمنا تھی۔ میری روز کی عادت تھی صبح واک پر جانا۔ میری ساس بھی میرے ساتھ جایا کرتی تھی، مگر کچھ دیر بعد وہ اپنا راستہ بدل لیتی۔ وہ ہمیشہ اداس اور سوچوں میں گم رہتی۔ میں نے کئی بار پوچھا امی کیا بات ہے، لیکن وہ ہمیشہ بات ٹال دیتی۔ میں ایک پرائیویٹ کلینک میں ڈاکٹر تھی۔ ایک دن ڈیوٹی سے واپس آتے ہوئے میں نے ساس کو جیل کے گیٹ کے پاس کھڑا دیکھا۔ وہ سڑک پار کر کے اندر چلی گئی۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا تو اس نے کہا بی بی جی یہاں ہر ہفتے آتی ہیں۔ میں وہیں کھڑی ہو کر انتظار کرنے لگی، کیونکہ آج مجھے سچ جاننا ہی تھا۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ باہر نکلی تو مجھے دیکھ کر بوکھلا گئی۔ میں نے محبت سے پوچھا امی آپ یہاں کیوں آتی ہیں؟ کسی سے ملنے آتی ہیں؟ یہ سب بتائیں۔ پہلے تو وہ خاموش رہیں، پھر بولیں چلو گھر چل کر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ گھر آ کر ہم کمرے میں بیٹھ گئیں اور ساس نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی۔ وہ کہنے لگی میری شادی بہت بڑے خاندان میں ہوئی۔ میرے شوہر مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ خاندان میں سب سے بڑی بہو ہونے کی وجہ سے سب میرا احترام کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ہی 5 بیٹے تھے اور گھر میں کوئی بیٹی نہیں تھی۔ مجھے بیٹی کی بہت آرزو تھی، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا۔ جب میرا سب سے چھوٹا بیٹا 2 سال کا تھا تو میرا شوہر کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ میرے بیٹے سب پڑھے لکھے اور نیک تھے۔ پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ میرا بیٹا بڑا احسن اس وقت اسی زمانے میں میری چھوٹی بہن اپنی بیٹی کو لے آئی۔ بچی کا نام زینب تھا اور وہ 13 سال کی تھی، بہت معصوم اور پیاری لگتی تھی۔ بہن بولی ہمارے حالات بہت تنگ ہیں، ہم زینب کی پرورش نہیں کر پا رہے، آپ کو بیٹی چاہیے تو اسے رکھ لیں۔ تب مجھے شروع سے ہی بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے فوراً کہا ہاں کر دی۔ اب زینب ہمارے گھر میں رہنے لگی۔ وہ مجھے خالہ امی کہتی تھی۔ گھر کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی، اس سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ کچھ مہینے بعد زینب کی والدہ کہنے لگے اگر رکھنا ہے تو جائیداد اس کے نام کرو۔ میں زینب سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے میں نے 2 پلاٹ اس کے نام کر دیے۔ اس کے بعد وہ لوگ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ میرے سارے بیٹے بھی زینب کو بہن مانتے تھے۔ جب زینب جوان ہوئی تو میں نے اس کے رشتے دیکھنے شروع کیے۔ ایک دن بہن آئی اور کہنے لگی تم زینب سے اتنی محبت کرتی ہو تو اس کی شادی اپنے بڑے بیٹے احسن سے کیوں نہیں کر دیتی؟ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، وہ تو اسے بہن سمجھتے ہیں۔ نہیں کوئی حرج نہیں، شرط یہ ہے آپ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھا۔ سوچا گھر کی بچی ہے، ماحول خراب نہیں ہوگا، اس لیے جب بھی میں نے احسن سے بات کی تو وہ بہت ناراض ہوا۔ امی بولی میں زینب کو بہن مانتا ہوں، میں شادی نہیں کر سکتا۔ بہت سمجھانے کے بعد وہ آخر مان گیا اور ہم نے سادگی سے شادی کر دی۔
زینب آئی، میں دوڑ کر کمرے میں گئی، مہمان میں سب جمع ہو گئے، وہ بس سسکیاں لے رہی تھی۔ تب احسن کھڑا ہوا اور بولا، امی میں نے اسے طلاق دے دی۔ یہ سن کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ پہلی رات ہی طلاق کا لفظ! مجھے بہت غصہ آیا، میں نے احسن کو تھپڑ مارا اور پوچھا وجہ کیا ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ غصے میں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ لوگ باتیں کرنے لگے، یہ کیسی ماں ہے؟ میں شرمندگی سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ بہن زینب کو لے کر چلی گئی۔ میں بہت پریشان تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ رشتہ دار کہنے لگے، اب کون اس سے شادی کرے گا؟ میں نے احسن کی پراپرٹی اس کے نام سے ختم کر دی، لیکن زینب واپس نہیں گئی۔ وہ بولی، خالہ امی آپ ہی میری ماں ہیں، میں یہیں رہوں گی۔ طلاق کے بعد وہ اکثر پارک جایا کرتی تھی اور گھنٹوں فون پر بات کرتی۔ اسی دوران میرے 2 بیٹوں کا حادثہ ہو گیا۔ ایک بیٹا دنیا سے چلا گیا، دوسرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اب میں بالکل تنہا رہ گئی۔ زینب ہی میرا سہارا بن گئی۔ کچھ دن بعد بہن پھر آئی اور بولی، اپنے دوسرے بیٹے حمزہ کی شادی زینب سے کروا دو۔ میں نے انکار کیا، لیکن پھر مجبور ہو گئی۔ حمزہ نے ماں کی قسم پر شادی کر لی، لیکن شادی کی پہلی رات اس نے بھی طلاق دے دی۔ اب تو میں سمجھ گئی کہ کوئی بڑی سازش ہے۔ لوگ کہنے لگے اس گھر میں کوئی نحوست ہے۔ ایک دن میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی، راستے میں نے احسن کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا۔ مجھے شک ہوا تو میں نے زینب کا پیچھا کیا تو دیکھا وہ پارک میں حمزہ سے مل رہی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ تیسرے بیٹے سے شادی کروا کر خود ہی راز کھولوں گی۔ میں نے زبردستی تیسرے بیٹے بلال کی زینب سے شادی کروا دی اور شادی کی رات میں خود دلہا کا لباس پہن کر کمرے میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی، زینب بولی، میں آپ کو ہمیشہ بھائی سمجھتی ہوں، آپ کی بیوی نہیں بن سکتی۔ یہ سب خالہ امی نے زبردستی کروایا ہے، انہوں نے ہی پہلے بھی طلاقیں کروائیں، یہ سب جائیداد کے لیے سازش ہے۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اتنے میں میری بہن بھی کمرے میں آ گئی اور مجھے چپ کروانے لگی۔ میں نے غصے میں اسے دھکا دیا، لیکن دونوں نے مل کر مجھے رسی سے باندھ دیا اور بولی، اب تم یہیں بند رہو گی، اگر یہ راز کھولا تو ہم برباد ہو جائیں گی۔ وہ مجھے گھسیٹ کر سٹور روم میں بند کر گئی۔ میں نے 2 دن تک وہاں بھوکی پیاسی پڑی رہی۔ میرا بیٹا مجھے پورے گھر میں ڈھونڈتا رہا۔ 2 دن بعد میں نے رسی کھول لی۔ جیسے ہی زینب کھانا دینے آئی، میں نے پاس پڑا ڈنڈا اس کے سر پر مارا اور چیختے ہوئے باہر نکل آئی۔ بیٹے نے مجھے فوراً ہسپتال پہنچایا۔ ہوش آیا تو بیٹے نے ساری حقیقت بتائی کہ میری بہن اور بہنوئی شروع سے لالچی تھے۔ شوہر کے مرنے کے بعد انہوں نے پلان بنایا کہ بیچ کر جائیداد ہاتھ لیں گے۔ زینب کا کام تھا بیٹوں کو بدنام کرنا تاکہ وہ اکیلی ورثہ بن جائے۔ انہوں نے ہی بیٹوں کا بقایا اور جھوٹ بولا اور چھوٹے بیٹوں کا حادثہ بھی انہوں نے کروایا۔ آج وہ تینوں جیل میں ہیں۔ میں کبھی بھی زینب سے جیل میں ملنے جاتی ہوں، لیکن میں اس سے معاف نہیں کر پاتی کیونکہ اس نے مجھ سے دوسروں میں کوشش خوش رہیں۔ اب میں روز واک پر جاتی ہوں، لیکن اس کہانی سے مجھے یہ سبق ملا کہ جو دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں وہ اللہ کی پکڑ میں کبھی نہیں پہ سکتے۔ ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگی ہے تو کومنٹ میں اپنی رائے
ضرور بتائیں ایسی مزید سبق آموزی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملیں گے نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔